اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما قلوہ وہم یعلمون۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں اور پھر اس سے مکر جاتے ہیں، اس کو بدل ڈالتے ہیں، اس کے معنی چینج کر دیتے ہیں، اس کو عقل و شعور سے سمجھنے کے بعد اور اس کو جاننے کے بعد اس کے معنی چینج کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جن سے آپ کہتے ہیں کہ یہ ایمان لائیں گے۔ تو آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر ظاہر کر دی ہیں، تاکہ وہ وہی باتیں کل کو قیامت والے دن یہ نبی یہ مسلمان اللہ کے سامنے تمہارے اوپر بطور حجت پیش کریں۔ تو تمہیں کیا عقل نہیں ہے؟ فلا تعقلون، تو تمہیں کیا عقل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے ولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو کیا یہ لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تو ہر چھپی اور ہر ظاہر بات کو جاننے والا ہے؟ کیسے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ ہی اللہ کو اتنا کم علم سمجھتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کیا چلاکیاں کر رہے ہیں اللہ کے کلام کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ یہ بات ذرا غور سے سمجھنے والی ہے، یہ بات ہر دور میں بہت زیادہ اہم ہے، اور خاص کر جو ہمارے والا یہ والا دور ہے نا، اس میں تو یہ بات بہت زیادہ اہمیت کی عمل ہے، ہمیں توجہ کی ضرورت ہے اس بات کے اوپر۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے اکثر ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، وہ اللہ کی کتاب کو تو جانتے ہی نہیں ہیں، الا امانی وانہم الا یظنون، وہ سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، سنی سنائی باتوں کو دین سمجھتے ہیں، یا اپنے آپ سے ہی فرض کر لیتے ہیں کہ یہ میں نے کام کیا تو اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اس سے گناہ ہوگا، اس سے ثواب ہوگا، یعنی اللہ پاک کی کتاب سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، جو اللہ نے دین نازل کیا ہے اس سے ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، ان سے کچھ ان کو واسطہ ہی نہیں ہے، وہ اس بات کو وہ اپنے دل کی باتوں کو دین بنائے بیٹھے ہیں، یا سنی سنائی باتوں کو، جیسے آج ہمارے ہاں یہی کام چل رہا ہے، اس بات کے اوپر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ہاں یہی پرابلم چل رہا ہے، اللہ کی کتاب کے قریب نہیں جانا، قرآن پاک کو پس پشت نعوذ باللہ ڈال دیا، اور ادھر سے بات سن لی ادھر سے بات سن لی، وہ فلاں بزرگ نے کتاب لکھ دی، فلاں بابے نے کتاب لکھ دی، وہ بھائی یہ دین ہے، یہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا ہے، اس میں آپ جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آپ کر سکتے۔ اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو صرف اپنے آپ کو اللہ کی کتاب تک محدود کر لیں، باقی سنی سنائی باتیں یا دیگر کتابیں یا جتنا کچھ بھی ہے، چاہے لوگ اس کو کسی کتاب کا مرضی نام دے لیں اللہ کی کتاب کے سوا، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ صرف اللہ کی کتاب کے اوپر ٹک جائیں، یہی مکمل دین ہے، یہ قرآن پاک مکمل دین ہے۔ اس قرآن پاک کے اوپر اپنے آپ کو روک لیں، جو اللہ پاک نے اس قرآن پاک میں آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا آپ پہ فرض ہے، اور اگر آپ نہ کریں گے تو وہ آپ کے لیے گناہ ہے، اور اگر جس چیز کو سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اگر آپ وہ کریں گے تو وہ آپ کے لیے گناہ ہے۔ تو صرف یہ جو کتاب مقدس ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی مکمل دین ہے۔ اس کے علاوہ باقی باتیں ساری سنی سنائی ہیں، باقی باتیں کچھ آپ نے لکھ دیں، اس نے لکھ دیں، فلاں بزرگ نے لکھ دیں، بابے نے لکھ دیں، یہ باتیں اللہ کی کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اللہ کی اس کتاب کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو حلال و حرام کی تمیز کرے، جو شریعت کے احکامات بتائے۔ یہ صرف اللہ پاک کی کتاب ہے، قرآن مقدس ہے، اس کے اوپر ٹک جائیں، اس کے اوپر اپنا ایمان پکا رکھیں، یہ مکمل دین ہے، یہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ نازل فرمایا ہے، اور اس کی قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے حفاظت فرما دی ہے۔ باقی باتوں کی اللہ نے کوئی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے، چاہے وہ جو مرضی کتاب ہے۔ تو اگر آپ اس قرآن کے اوپر پورا یقین کریں گے، پورا عمل کریں گے، اور یہ بہت آسان ہے، یہ بہت آسان ہے۔ باقی جو باتیں ایڈیشن کی گئی ہے، سنی سنائی باتوں کو اس میں ایڈ کیا گیا ہے نا، وہ مشکل ہے بہت زیادہ، انہوں نے دین کو مشکل کر دیا ہے، لیکن اللہ کی اس کتاب کے اوپر اگر آپ ٹک جائیں گے تو آپ کی زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ اس سے اگلی آیت اس سے بھی زیادہ وضاحت کرتی ہے اس بات کی، اس نقطۂ نظر کی کہ آپ صرف قرآن پاک کے اوپر ٹک جائیں۔ تو یہ جو اگلی آیت آنے والی ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ترتیب وار، تو یہ آیت آپ کو آپ کے دماغ کی بتی روشن کر دے گی اگر آپ اس کتاب کو، اس اللہ کی کتاب کو اہمیت دیتے ہیں، اس کو آپ مکمل دین سمجھتے ہیں، اور اس کتاب کی ایک ایک بات کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل فائنل ہے۔ تو اگلی آیت یہ سن لیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، سن لیں، آپ پڑھ لیں، آپ خود قرآن پاک اٹھا لیں، کھول کے پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اس سے کوئی تھوڑا بہت منافع اٹھا لیں، یا اپنا کوئی مقصد پورا کر لیں، یا اپنے فرقے کو مضبوط کر لیں، یا اپنے فرقے کے کسی نظریے کو مضبوط کر لیں، تو وہ اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا جو قرآن پاک میں موجود ہے، جو قرآن پاک آپ کے پاس، میرے پاس، ہمارے گھر میں موجود ہے نا، یہی اللہ پاک کا فرمان ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان اس میں بھی موجود ہوں۔ اس بات کو سمجھ لیں، یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ یہ قرآن آپ کو، اگر آپ اس قرآن کو سمجھیں گے نا، سمجھ کے پڑھیں گے نا، تو یہ صرف آپ کو اپنا بنا لے گا، یہ اپنے سوا آپ کو کبھی بھی کسی کا ہونے نہیں دے گا، کسی اور طرف دیکھنے نہیں دے گا۔ تو یہ دیکھ لیں آپ کیا فرما رہا ہے اللہ پاک،
فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ اس سے کوئی اپنا مقصد پورا کرتے ہیں، اپنا کوئی دنیاوی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فویل لہم مما کتبت ایدیہم، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے ایسا کچھ لکھتے ہیں. وویل لہم مما یکسبون، اور خرابی ان لوگوں کے لیے، ہلاکت ان لوگوں کی ہے جو ایسا کرتے ہیں. یار اگر آپ بھی قرآن پاک کو چھوڑ کے آپ کسی اور طرف جائیں گے تو پھر آپ کی بدقسمتی ہے. تو یہ کتنا آسان ہے. آپ اب اس کو کہیں کہ یہ مشکل ہے. آپ میرے یوٹیوب چینل پہ آپ میری باقی ویڈیوز دیکھیں، میں نے شروع سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے الحمدللہ. آہستہ آہستہ آگے چل رہا ہے، کچھ 6 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن الحمدللہ جو ہے نا میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے، مسئلہ یہ ہے کہ میں اس عمر میں جا کے 45 سال میری ایج ہے اور میں اس عمر میں قرآن پاک کو حفظ کرنا شروع کیا ہے میں نے اب. کیونکہ میں نے اس کو ترجمے سے پڑھا تو مجھے میری آنکھیں کھل گئی، میرا دماغ روشن ہو گیا. مجھے پتہ چل گیا کہ یہ فرقوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ فرقے صرف قرآن پاک کو چھوڑ کے جب باقی کتابوں کے پیچھے لگے ہیں تو عوام لگی ہے تو فرقوں میں بٹ گئی ہے. یہ امت اگر اب بھی اس قرآن پاک کے اوپر جمع ہو جائے تو کوئی فرقہ باقی نہیں رہے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہی صراط مستقیم ہے اور یہ انتہائی آسان ہے. لوگوں نے دین کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ کوئی بندہ، عام بندہ اس کے اوپر عمل ہی نہیں کر سکتا. عام بندہ جناب نماز ہی نہیں پڑھ سکتا. مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نماز فرض کی ہے نا، وہ صرف فرض کرتے ہیں، اللہ نے اس کا حساب لینا ہے. اب مولوی حضرات نے، علماء کرام نے اور فرقوں کے بانیوں نے نماز اتنی مشکل کر دی کہ صرف مولوی نماز پڑھ سکتا ہے، عام بندہ تو پڑھ نہیں سکتا. تو جناب آپ صرف فرض پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی اور یہ انتہائی آسان ہے. آپ کوشش کریں کہ جا کے جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے پڑھیں. اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں پڑھ لیں، فرض آپ کا تبھی پورا ہو جائے گا. تو یہ بات تھی جو جتنا دین کو مشکل بنایا گیا ہے نا، تو میں نے یہ سلسلہ اسی لیے شروع کیا کہ کم از کم میری فیملی دیکھیں، میرے دوست، میرے جتنے جاننے والے ہیں وہ یہ میرا سلسلہ دیکھیں، یہ میری ویڈیوز دیکھیں، تو آپ کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی. آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن میں، اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالورز کو یہ قرآن کہیں اور کسی طرف جانے نہیں دے رہا، کسی اور کتاب کی کوئی اہمیت نہیں چھوڑ رہا. وہ فرما رہا ہے کہ وہ صرف آپ صرف اس کتاب پہ مان لے کے آئیں، اس قرآن پاک کے پہ مان لے کے آئیں. اس کے علاوہ یہ مکمل دین ہے، اس کے علاوہ آپ چھوڑ دیں سارا کچھ. اگر آپ یہ نہیں چھوڑیں گے، اگر آپ قرآن پاک کو مکمل نہیں سمجھیں گے اور مزید نیکیاں تلاش کرنے کے لیے دوسری باقی کتابیں یا دوسری لوگوں کی سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل کریں گے تو آپ بھٹکتے پھریں گے، جیسے امت اس وقت بھٹک رہی ہے. تو اس جو ہے نا وہ خطرناک دور میں جب ساری امت بھٹکی ہوئی ہے، وہ فرقے بنے ہوئے ہیں، کوئی جناب ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے، باقیوں کو تو غلط کہتے ہیں. تو جناب سارے مسئلے کا حل یہ قرآن پاک ہے. اور جہاں پہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ سارے فرقے اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں، تو یہ سلسلہ ازل سے چلا آ رہا ہے، ہمیشہ سے ایسا چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجنے شروع کیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات نازل کیے. وہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا وہ انسانیت ہمیشہ سے اس بات پہ آگے مار کھاتی ہے کہ شخصیت پرستی پہ لگ جاتی ہے. اب میں آپ کے سامنے ویڈیو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ کچھ لوگ سمجھ لیں گے یار نور بھائی بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، یار قرآن پاک کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں، تفسیر بیان کر رہے ہیں اور عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں. تو یہاں تک بات ٹھیک ہے. میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں آپ سے اس قرآن پاک کی طرف مائل ہوں. آپ اپنی زندگی کو قرآن پاک کے اوپر کے لیے وقف کریں. آپ زندگی میں ایک بار قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں. میں آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں. اسی طرح پیغمبروں کی بھی یہی دعوت ہے کہ وہ اللہ کا یہ میسج لے کے آئے ہیں انسانیت کے لیے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ قرآن پاک لے کے آئے ہیں یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے. تو اس کے بعد جتنے صحابہ کرام تھے یا اہل بیت تھے یا جتنے اللہ کے نیک بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان سب کے میسج یہی تھا کہ آپ قرآن پاک، ان کی دعوت یہی تھی کہ آپ قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائیں. تو پرابلم یہاں پہ کھڑا ہو گیا کہ لوگ شخصیات پرستی پہ لگ جاتے ہیں. یہ جناب امام صاحب نے یہ بات کہہ دی اور امام صاحب جناب اب 100% ان کی ساری باتیں سچ ہو گئی. اب قرآن پاک کا کسی نے نہیں جانا، اب امام صاحب کے پیچھے لگ جانا اور پھر امام صاحب کی جو دعوت ہے وہ پیچھے رہ جانی ہے. ان کے بارے میں عوام نے اور زیادہ باتیں من گھڑت مشہور کر دینی ہیں اور کچھ لوگوں نے امام صاحب کے اوپر کتابیں لکھنی شروع کر دینی ہیں. اب ان کتابوں کے پیچھے عوام نے لگ جانا ہے. تو مقصد تو یہ تھا نا کہ پیغمبر جو لے کے آیا ہے دعوت، اللہ کا میسج لے کے آئے ہیں. باقی اللہ کے جتنے بزرگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ سارے بزرگان دین ہیں عوام کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑتے رہے ہیں. لیکن اس کے بعد مسئلہ تب کھڑا ہوا جب ان بزرگوں کے فالورز نے، جو ہمارے لیے قابل احترام ہیں، بزرگ ہیں، لیکن عوام کی یہ غلطی ہو گئی کہ وہ ان فالورز نے بابوں کی کتابیں لکھنی شروع کر دی. یہ بابا اتنا نیک تھا، اس نے یہ کرامات تھی، اس کا یہ تھا یہ تھا یہ تھا. وہ جو فالورز تھے انہوں نے بھی قرآن پاک کو ترجمے سے نہیں پڑھا، ورنہ وہ ایسی باتیں نہ لکھتے. تو عوام ان باتوں کے پیچھے لگی، ان کتابوں کے پیچھے لگی. یہ فرقے بن گئے. اب ہر فرقے کی اپنی اپنی کتابیں ہیں، ہر فرقے کی اپنی اپنی باتیں ہیں، اپنے اپنے نظریات ہیں. تو جناب یہاں سے مسئلہ خراب ہوا ہے. اب بھی مسئلہ یہ سدھر سکتا ہے، ابھی سدھر سکتا ہے. آپ فیصلہ کر لیں کہ اپنے آپ کو آپ قرآن پاک کے حوالے کر دیں. قرآن پاک آپ کی خود ہی تصحیح کر دے گا. اپنے دماغ کو تمام فرقوں سے بلندر کر کے آپ نیوٹرل کریں اپنے آپ کو اور الف لام میم سے شروع کر دیں قرآن پاک کو پڑھنا ترجمے کے ساتھ. ورنہ آج تک پڑھ لیں، 1 سال لگ جائے گا، 2 سال لگ جائیں گے، 5 سال لگ جائیں گے، جتنا ٹائم بھی لگے گا یہ آپ کی زندگی کا بہترین وقت ہوگا. کیونکہ آپ اللہ کی کتاب سمجھ کے پڑھ رہے ہوں گے. تو اللہ کی کتاب جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ کی بات ساری سمجھ میں آ جائے گی، آپ سارا کچھ چھوڑ جائیں گے. یہ کتاب آپ کی اصلاح کر دے گی.
لیکن یہاں تک آپ پہنچیں گے تب جب آپ اپنے آپ کو فرقوں سے بچائیں گے, اپنے دماغ کو آپ آزاد کریں گے تمام فرقوں سے کہ بھائی میں نے کسی سے کچھ نہیں لینا دینا, میں نے مار کے اللہ کے سامنے, اللہ پاک کے سامنے میں نے قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے, اور اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ میں نے تمہیں علم دیا, تم اردو پڑھ سکتے تھے, عربی پڑھ سکتے تھے, انگلش پڑھ سکتے تھے, تو تم نے میری کتاب کو کیوں نہیں پڑھا؟ پوچھنا ہے نا اللہ نے. تو کیا جواب ہوگا اس وقت کہ میں تو جناب فلاں بابے کی کتاب پڑھ رہا تھا, میں تو جناب فلاں فرقے کی کتاب پڑھ رہا تھا. تو وہ تو اللہ نے نازل نہیں کی. اللہ تعالیٰ تو جہاں فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے خرابی ہے, ہلاکت ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کے اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں کہ یہ جناب اللہ پاک نے فرمایا ہے. ان باتوں کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمایا وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. یہ بھی بات ہمارے سے ریلیٹڈ ہے, ہمارے معاشرے سے, ہمارے آج کے وقت سے زمانے سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ پہلے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت تھے نا, وہ کہتے تھے کہ ہمیں جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکے گی چند دن کے سوا. یہی آج کے فرقے کے بانی کہہ رہے ہیں, وہ جناب فلاں بابا بچا لے گا, فلاں بابا بچا لے گا, ہمارے سے جہنم کا کیا کام ہے. وہ یار اللہ سے ڈر جائیں, اللہ پاک سے ڈر جائیں, اللہ نے بہت سختی سے حساب لینا ہے. اگر آپ نے اللہ کا در چھوڑ کے, آپ نے اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھا, اگر آپ اللہ کے در چھوڑ کے اسی طرح زندگی گزارتے رہے, مر گئے آپ, اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ؟ چھوڑیں آپ ساری باتوں کو, صرف اس قرآن کے اوپر متحد ہو جائیں, ایک دفعہ زندگی میں پڑھ کے دیکھ لیں آپ. تو وہ لوگ کیا کہتے تھے, ہمیں تو جہنم کی آگ چند دن کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی. تو آگے سے اللہ پاک کا جواب سن لیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے قل اتخذتم عند اللہ عہدا. تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ اللہ پاک نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ تمہیں جہنم میں نہیں جانے دے گا؟ وہ ڈر جاؤ اللہ سے. تو کیا اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی عہد کیا ہے؟ فلا یخلف اللہ وعدہ, کہ اللہ پاک اپنے عہد کی مخالفت نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. تو کیا تم وہ باتیں کرتے ہو اللہ کے اوپر جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ مذاق سمجھ لیا تم نے اللہ کے سامنے جو اصحاب دینا ہے تم نے قیامت کے دن کو, مذاق سمجھ لیا تم نے کہ خود سے ہی فرض کر لیا ہے, سنی سنائی باتوں کے اوپر آپ نے یقین کر لیا ہے کہ یہ جناب یہ دین ہے. اللہ کی کتاب کے قریب ہی نہیں گیا, ساری زندگی گزر گئی آپ کی. آپ نے اللہ کی کتاب کو کبھی پڑھ کے نہیں, ترجمے سے پڑھ کے نہیں دیکھا, سمجھ کے نہیں دیکھا. اور کچھ لوگوں نے اس کے اوپر پابندیاں لگا دی. عوام کا بھی جو ہے وہ اب کتنا عوام کیا کرے, علماء کرام نے پابندیاں لگا دی کہ اللہ کی کتاب کو نہ پڑھنا, تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی, تم گمراہ ہو جائے گے. تم ہمارے فرقے کی یہ کتاب پڑھو جو قرآن پاک کی تفسیر ہے. اب تفسیر کے نام پہ انہوں نے جو اپنی مرضی کی تفسیریں کی ہیں, اپنی مرضی کی اس میں ترجمے کی ایڈیشن کی ہے, تو جو تبدیلیاں کی ہیں, تو یہ ساری خرابی کی جڑ ہے, یہ ساری فرقوں کی بنیادیں ہیں. تو ان باتوں سے جو ہے نا اپنے آپ کو محفوظ کریں, اپنے آپ کو بچائیں. تو اللہ کی کتاب کی طرف رجوع لائیں اور اللہ پاک کی کتاب کی طرف اپنے آپ کو اس سے جوڑیں, یہ آپ کی کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جس شخص نے برائی کی اور اس کی برائیوں نے اس کو گھیر لیا, اپنی خطاؤں میں ڈوبا رہا, وہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں, جو آگ والے ہیں, ان فیہا خالدون, اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. بات وہی ہے, اگر آپ سے غلطی ہو گئی, آپ سے گناہ ہو گیا, آپ اللہ سے جڑ گئے, اللہ سے معافی مانگ لی, وہ بہت غفور الرحیم ہے, وہ بخشنے والا ہے, وہ آپ کو بخش دے گا. لیکن اگر آپ نے ساری زندگی اسی طرح کی برائیوں میں برباد کر دیا, اپنے آپ کو برباد کر لیا, اپنے آپ کو غفلت میں سے نہ نکالا اور اللہ پاک کے احکامات کو نہ سمجھا, تو پھر اللہ پاک کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. اللہ نے آپ کو بتا دیا. یہ کسی بھول والی بات نہیں ہے. یہ پھر کسی جو ہے نا وہ یہ نہ کہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلا تھا, آپ کو پتہ چل گیا, اللہ نے واضح بتا دیا ہے کہ پھر وہ ہمیشہ آگ میں رہنا پڑے گا, جہنم میں رہنا پڑے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات فاولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. اس بات کو ہلکا نہ لیں, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ایمان لائیں, کس پہ ایمان لانا ہے؟ وہ سنی سنائی باتوں پہ, یا وہ بزرگوں کی فرقوں کی کتابیں, اس پہ ایمان لانا ہے آپ نے. اللہ تعالیٰ اس پہ ایمان لانے کی آپ کو دعوت دے رہا ہے. اپنے عقل سے سوچیں, کیا آپ نے اس قرآن پاک پہ ایمان لانا ہے, یا وہ باقی کتابیں لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں, جو عوام کی لکھی ہوئی ہیں, جو جس میں 100 اچھی باتیں ہیں, 99 اچھی باتیں ہیں, لیکن ایک ان کی مرضی کی بات ہے, ایک بات ایسی ہے جو قرآن پاک سے میچ نہیں ہوتی. بلکہ ایسے بہت سارے عقائد ہیں, ایسے عقیدے ہیں, بیسک عقیدے ہیں جو قرآن پاک کے نظریے کے خلاف ہیں. وہ آگے چل کے میں آپ کو باقی آئندہ انشاءاللہ ویڈیوز میں بتاؤں گا. میں چند آیتیں حفظ کرتا ہوں اور ان کی ویڈیو بنا کے اس طرح میں اپنے یوٹیوب چینل پہ لگاتا ہوں. میرا یوٹیوب چینل کو علمی مرکز کو آپ سبسکرائب کریں, اور میرے ساتھ جو ہے نا وہ یہ سلسلہ یہ صرف اپنے عقیدے کی اصلاح کے لیے ہے. ہم نے سب سے گناہ گار میں ہوں. یہ ایک بات میری پلیز سن لیں, میرے اوپر فتویٰ لگانے سے پہلے سن لیں. میں اپنے آپ کو نیک نہیں شو کر رہا, میں اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ رہا. میں ساری دنیا سے زیادہ گنہگار ہوں. تمام فرقوں کے جتنے علماء کرام ہیں, تمام جتنے بھی لوگ ہیں, آپ ہیں, جتنی پبلک ہے, میں اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اور یہ حقیقت ہے. یہ صرف میں اپنے آپ کو انکساری پہ نہیں کہہ رہا, حقیقت ہے میں سب سے زیادہ گنہگار میں ہوں. دن رات مجھ سے گناہ ہوتے ہیں. لیکن ایک بات کو میں نے میرے جو ہے نا ذہن نے ایکسیپٹ کیا ہے, اور اس بات نے کلک کیا ہے کہ میں اگر تھوڑی سی بھی اچھائی کرنا چاہتا ہوں نا, تو یہ اچھائی, سب سے بڑی اچھائی, سب سے ضروری اچھائی یہ ہے کہ میں آپ کو دعوت دوں کہ آپ اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں, اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جائیں, اللہ کی کتاب کو سمجھ کے پڑھ لیں. میری باتوں کو چھوڑیں. یہ ایک دوستانہ باتیں ہیں, یہ کوئی میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ یہ جناب خدا نہ خاصا میں کو دین کی تشریح کر رہا ہوں. میں کون ہوتا ہوں؟ لیکن میں صرف ایک دعوت آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں. اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں, اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں, اگر آپ قیامت والے دن اللہ کے سامنے جو پیشی ہونی ہے اس پیشی میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں, تو اس کتاب کو سمجھ کے پڑھ لیں. اس میں جو بیسک عقائد ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے, جن باتوں سے روکا ہے, وہ بہت آسان ہے.
وہ کرنا بہت آسان ہے، لیکن باقی جو لوگوں نے دین آپ تک پہنچایا ہے، اس کتاب کے مقابلے میں ایک نیا ہی دین چل رہا ہے جس کے اوپر پبلک عمل کر رہی ہے، اور میں خود عمل کرتا رہا ہوں. لیکن جب سے میں نے اس قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اس کو سمجھ کے پڑھا، تو میری اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، صراط مستقیم عین کلیئر نظر آ گیا، اور بالکل مجھے یقین ہو گیا کہ یہ راہ حق ہے. اور اس سے اختلاف کون کر سکتا ہے؟ اللہ کی کتاب راہ حق ہے، ہر مسلمان اس بات کو مانتا ہے، لیکن وہ کچھ باتیں دماغ میں ایسی گھسائی گئی ہیں پبلک کی کہ وہ قرآن پاک سے دور ہو گئی ہے. میرا کہنے کا صرف مقصد اتنا ہے کہ آپ اس قرآن پاک سے جڑ جائیں. یہ اللہ کی کتاب آپ کے سارے مسئلے حل کر دے گی، تمام فرقوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اور آپ سکون کی زندگی گزاریں گے. بہت شکریہ جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.